بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پردیس کی بیٹھک، اور آج کی جو بیٹھک ہے وہ ہے بجٹ کے نام۔ تو آج ہم یو کے کا جو بجٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آج بجٹ میں کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں اور اس کے ہم جو عام لوگ ہیں ان پہ کیا افیکٹ ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلٹ پوائنٹس ہیں بجٹ کی وہ کیا ہیں۔ میرے پاس جو سب سے پہلی نیوز ہے اور بہت ہی زبردست نیوز ہے، وہ ہے ان ریلیشن ٹو انہیریٹنس ٹیکس۔ تو جو انہیریٹنس ٹیکس ہے، جو کہ سب لوگ اس کا تھوڑا سا کر رہے تھے، ان کو ڈر تھا کہ وہ انکریز ہو جائے گا، وہ انہیریٹنس جو ٹیکس ہے وہ ایز اٹ از رہے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں آ رہی، اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ گڈ نیوز نا، ویری گڈ نیوز ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ انہیریٹنس جو ہے وہ اوبیسلی جو ینگسٹرز ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، ان کو ہمیشہ اس چیز کا ڈر رہتا بالکل ہے کہ یار ہم کہاں سے ٹیکسز وغیرہ دیں گے، ان کو ایک ریلیف ملا ہے، تو اٹس گڈ نیوز۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو دوسرا میرے پاس جو انہیریٹنس ٹیکس کے بعد جو نیوز ہے وہ ہے کیپٹل گینز کی، اور کیپٹل گین کو جو ٹیکس ہے وہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو بیسیکلی جو لوور ریٹ پہ جو لوگ تھے ان کا بھی جو کیپٹل گین ٹیکس جو ریشو ہے وہ بڑھ رہی ہے، جو پرسنٹیج ہے، اور جو ہائر ریٹس پہ تھے وہ بھی ہیں۔ سو فار ایگزامپل جو لوور ریٹ والے تھے 10% سے وہ 18% ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا جمپ ہے۔ اس کا مطلب ہے بندہ 10% کوئی to بھی اپنی 18%۔ پراپرٹی بیچے گا تو اس کو اچھا خاصا جھٹکا لگے گا۔ مطلب ایسے جو ہی لوگ ہے۔ سوچ رہے تھے کہ یار میں ٹھیک ہے چھوٹا گھر بیچ کے بڑا گھر لے لوں گا یا یہ کر لوں گا، تو مطلب دیٹس اے بگ جمپ یار، ریلی بگ جمپ۔ تو اور اس کا اثر پڑے گا اوبیسلی لینڈ لارڈس کے اوپر، بالکل۔ اور جو ہائر انکم ٹیکس بریکٹ میں لوگ تھے وہ پہلے 20% دیتے تھے، وہ اب 20 سے 24% دیں گے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ کن لوگوں کو افیکٹ کرے گی، یعنی کہ ڈز اٹ ریلی مین کہ جو اب ہاؤس پرائسز ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو جائیں گی مارکیٹ میں؟ یا دیکھیں، جو لینڈ لارڈ ہے ٹھیک ہے، جس نے گھر لیا ہی اسی لیے کہ یار میں نے اسے گھر کی کمائی سے کرائے سے یا مطلب دیٹس اے سورس آف انکم، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یار، مطلب ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سیل ہز ہاؤس، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ یار وہ مطلب وہ بار بار سیل پرچیز کر کے گھر کی، دیٹس ہز وے آف لیونگ، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہاں سے وہ انکم جنریٹ کرتا ہے، تو وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا اس کو اس فرق کو پڑے گا۔ فرق پڑے۔ لیکن جیسے آپ نے کیا کیا لینڈ لارڈس کو، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو افیکٹ دیم ٹو مچ، اور اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ڈونٹ تھنک سو، گھروں کے گھر بکنا شروع ہو جائیں۔ جو آج کل نو۔ نیوز چل رہی ہیں کہ گھروں کی جو ہے نا فروخت میں زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ میں آج ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا، اس میں ایک پاکستانی نیوز کی ہیڈ لائنز تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یار گھروں کی فروخت میں تیزی آ گئی ہے۔ یا دیکھیں، ان لوگوں نے کہا کہ جیسے یاد ہے نا آپ کو کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے تو اس کی وجہ سے گھروں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، نہیں ہوئی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اب انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا تو گھروں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی۔ تو یا دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپس میں جو ہے نا وہ بیلنس ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، دے بیلنس آؤٹ، ٹھیک ہے۔ اوور آل میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈفرینس آئے گا گھروں کی قیمتوں میں۔ گھروں کی جو فروخت ہے اس کی جو مین ریزن جو بڑھ رہی ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے جو مورگیج کو ریٹس ہیں نا وہ ڈاؤن آ رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے مورگیج کے ریٹس ڈاؤن آ رہے ہیں تو لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے خریدنے کی وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس وجہ سے لوگ اب جنہوں نے روک کے رکھی تھی پراپرٹیاں، اب انہوں نے تھوڑی سی قیمتیں بڑھا کے سیل کرنا شروع کر دیا۔ اینی ہاؤ جاتے ہیں دوسری پوائنٹ کی طرف۔ سو پہلے جو تھا وہ تھا کہ انہیریٹنس ٹیکس اور کیپٹل گینز ٹیکس، جو کہ میں نے کلیئر کر دیا، انہیریٹنس ٹیکس پہ کوئی اس میں چینجز نہیں آئی، اور کیپٹل گینز ٹیکس جو ہے وہ لوور ریٹ 10 to 18% ہو گیا، ہائی ریٹ 20 to 24% ہو گیا۔ اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، دوسری یار نیوز جو ہے نا وہ نیشنل انشورنس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ امپلائرز کے لیے بیڈ نیوز ہے کہ نیشنل انشورنس کے اندر دو پارٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، امپلائی کنٹریبیوشن ہوتا ہے اور ایک امپلائر کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ تو امپلائی کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا، لیکن جو امپلائر کنٹریبیوشن ہے وہ 13.8 سے انکریز ہو کے 15% ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو دیٹ ول بی اے بگ ڈفرینس فار امپلائرز۔ تو اس کا مطلب جو اس کا جو اثر پڑے گا وہ بزنسز پہ زیادہ، بزنس اونرز پہ زیادہ بزنس اونر سے پڑے گا ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ مے بی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اس وجہ سے کافی زیادہ ریونیو جنریٹ کرے گا، تو مے بی جاب کریشن کم ہو جائے، وہ زیادہ امپلائی رکھیں نا، جو امپلائی ہیں ان سے زیادہ سے کام کرائیں، چلو بھائی 2 بندے 4 بندوں کا کام کرو۔ ایسے ہی میں کیوں زیادہ بندوں کو ہائر کر کے تو میں زیادہ ٹیکس بھروں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسرا میرے پاس وہ ہے نیوز ہے، وہ ہے انکم ٹیکس کی۔ تو گڈ نیوز ہے، اگین انکم ٹیکس انہوں نے سیم رکھا ہے، اس کو انکریز نہیں کرے، ایٹ لیسٹ میرے خیال سے 2028 تک نہیں کرے، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا، پر ابھی فور دا ٹائم بینگ
the income tax is going to remain the same. اچھا اگلی جو چوتھی نیوز ہے میرے پاس وہ گڈ نیوز بھی ہے اور بیڈ نیوز بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, منیمم ویج گورنمنٹ نے آرلی جو ہے وہ انکریز کر دیا 6.7% اور وہ اب 12.21 £12.21 پر آور ہوگی. گڈ نیوز ان لوگوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے, جو لو ویجز پہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو تقریباً اینول تقریباً کوئی £1400 £1400 کا بینیفٹ ہوگا. لیکن اگین دس از اے بیڈ نیوز فار سم بزنسز, ٹھیک ہے, تو دیٹ مائٹ بی اے ریزن کہ جو ہے نا مطلب اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جابس کا جو نمبر ہے وہ کم ہو سکتا ہے, اور جو آلریڈی جو جاب کر رہے ہیں ان پہ تھوڑا سا ان کو بینیفٹ pressure ہوگا زیادہ ہو ڈیفینیٹلی. جائے گا. نہیں میرا مطلب ہے امپلائیز جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, جو امپلائر زیادہ لوگوں کو ہائر نہیں کرے گا تو اوبویسلی ڈیفینیٹلی ورک لوڈ بڑھے گا. لیکن میرے خیال سے اوور آل اٹس اے ریئلی گڈ اٹس نیوز اے گڈ نیوز کہ جو آپ کی منیمم ویج ہے جو کہ لوگ بہت عرصے سے ویٹ کر رہے تھے وہ بڑھ جائے گی, اسپیشلی فار اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک اور جو میرے پاس نیوز ہے وہ گڈ نیوز نہیں ہے انفارچونیٹلی ان لوگوں کے لیے جو کہ ٹوبیکو کنزمپشن کرتے ہیں اور الکوہل کے کرتے ہیں. گورنمنٹ نے کیا کیا ہے اس پہ تقریباً جو ٹیکسز ہیں ٹوبیکو کے اوپر وہ 2% انہوں نے ابو دا ریٹیل پرائسز اس کو بڑھایا ہے, جبکہ اگر ہم جو دیکھ لیں جو کہ جو رولنگ ٹوبیکو ہے اس پہ بہت زیادہ لگا ہے. یار رولیز جو ہیں وہ سستے ہوتے تھے نا, وہ سستے ہوتے تھے اور سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہی یوز کرتے ہیں یہاں پہ یو کے میں, اور اس پہ آپ گیس کریں کتنا ٹیکس ہے. 10%. دیکھا ہوا آپ کے پاس کیسے کیا جو رولیز ہے اس پہ 10% ہو گیا ہے, تو بھائی جان آپ کی مزید جو جیبیں ہیں نا وہ اس کو ہلکی ہونے والی ہے. اچھا یار جو اگلا پوائنٹ میرے پاس ہے وہ ہے جس کے اوپر لیبر والوں نے ووٹ لیا ہے, NHS. ٹھیک ہے, تو یہ گڈ نیوز ہے, ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کیے ہیں £22.6 بلین, ٹھیک ہے, اور یہ مختلف NHS کے پروجیکٹس میں استعمال ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جیسے کہ ونٹر آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے ونٹر میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, بیڈ کرائسس, ٹھیک ہے, پیشنٹس جو ہیں وہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے ایلڈرلی پیشنٹس ٹرالیز پہ پڑے ہوتے ہیں, تو بیڈس کا نمبر انکریز کریں گے, ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کریں گے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دے ول ٹرائی ٹو کٹ ڈاؤن دا ویٹنگ لسٹ. میرا خیال ہے کہ ایمرجنسی سروسز کو بہتر کرنا چاہیے یار ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی جب اپ گریڈ کریں گے تو ہوپ فلی دیٹ ول کم ایز ویل. ڈیفینیٹلی جیسے بیڈس نمبر انکریز کریں گے تو یہ آف کورس خالی بیڈ نمبرس نہیں, ڈاکٹرز بھی انکریز کرنے پڑیں گے, کیونکہ ظاہر اگر بیڈ یار 20 ہو گئے ہیں 10 سے, لیکن ڈاکٹر اتنا ہی ہے تو ڈاکٹر اتنا مریض دیکھے گا, لیکن ہوپ فلی ونس دے ہیو اے پلان تو ویٹنگ لسٹ انہوں نے امپروو کرنی ہے, تو دس از اے گڈ نیوز, ویری گڈ نیوز, کیونکہ NHS از ون آف دا موسٹ یوزڈ آرگنائزیشن ہیئر. اچھا اس کے بعد ہے جی پرائیویٹ اسکول کی فیس. تو پرائیویٹ کی اسکول کی فیس پہ جو ہے نا انہوں نے VAT بڑھانے کا فیصلہ انٹروڈیوس کرایا انہوں نے, کیونکہ پہلے ویٹ نہیں تھا نا ان کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کہ جب ویٹ کتنا 20% ہوتا ہے میرے آئی تھنک سو 20%. پر اینی ہاؤ میرے پاس ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ ویٹ جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, اور اوبیسلی اس کا مطلب یہ کہ جن کے بچے جو ہے نا پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں آٹومیٹیکلی اسکولس جو ہیں وہ فیس انکریز کریں گے اکارڈنگلی. تو آئی ایم سوری اٹس ناٹ اے گڈ نیوز فار پرائیویٹ اسکول کڈس. دیکھیں اس کی وجہ سے موسٹ لائکلی کیا ہوگا کہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر لوگ جانا شاید کم ہو جائیں. دیکھیں نا, اگر یار دیکھیں کسی کے 3 بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سیکنڈری اسکول کے اندر ہیں, تو آن این ایوریج جو ہے وہ تقریباً 50,000 to 60,000 پاؤنڈ وہ بندہ پے کر رہا ہے. 20% انکریز مینس کہ مطلب جو 50,000 پے کر رہا ہے وہ 60,000 10,000 جمپ, مطلب اس کو ایک طرف 1,000 پاؤنڈ ایکسٹرا پر منتھ, so that's a big jump. Quite big jump. تو anyhow this is what it is right now. میرے خیال سے آپ کے پاس ہے لاسٹ نیوز. اچھا آخری نیوز جو ہے وہ بھی گڈ نیوز ہے, ٹھیک ہے. گڈ نیوز یہ ہے کہ لاسٹ گورنمنٹ نے فیول کے اوپر جو ہے وہ فیول ڈیوٹی کے اوپر 5p کا کٹ دیا تھا, ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے اس کو فریز کر دیا, اس کو ختم نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو فیول پرائسز جو ہیں وہ انکریز نہیں ہوں گی. Good, that's great. So that's all from this end. I hope آپ کو تھوڑا سا نالج آ گئی ہے کہ بجٹ میں کیا ڈسکس ہوا آج, اور جو پوائنٹس آپ کو افیکٹ کر رہے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے. Thank you for watching.